سامعین کرام، دور و دراز سے سماعت کرنے والی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفی۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جان ایمان، روح ایمان، سرور کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، اصل کائنات، اصول کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی مبارکباد کے لائق ہے آپ لوگ کہ شروع سے لے کر آپ تک حضرات بیٹھے ہیں اور نعت و منقبت اور اچھی اچھی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو اور ہمارے علماء کرام کے بیان کرنے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو مشترکہ طور پر اللہ جنتی بنائے، نیک بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یکے بعد دیگرے میرے تمام علماء کرام حاضر ہو چکے ہیں میرے خیال سے، اور اختتامیہ بن کر کے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور میرے بعد شاید سلام ہی پڑھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، بس تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آج کی یہ محفل ہمارے عالی جناب اقبال صاحب ہے یا نہیں نا؟ اچھا آ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ رچا بسا کے غائب رہتا ہے۔ ہاں خیر، آئیے، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ آئیے، یہ سب آپ ہی کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگ بھی آپ ہی کے لیے آئے ہیں۔ آپ آئیں اور اپنے مہمانوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ میں دیکھتا ہوں اکثر جگہوں پہ جا کر کے کہ جو مہمان ہوتے ہیں نا، وہ اندر گھس کر کے ٹھیک کھاتے رہتے ہیں اور باقی لوگ ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آئے ہیں، کھانا پینا تو لگا ہی ہے، پہلے یہ ضروری ہے، اس کو کیجئے، اس کے بعد ادھر تو ہے ہی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف دوسروں کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے مہمانوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور آ کر کے بیٹھیں، سنیں، کچھ باتیں اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں کو بلند کریں، کیونکہ یہاں یا تو مدینے یا تو مدینے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے آئے، ہو سکتا اللہ آج کی اس محفل کو قبول فرما لے اور ہمیں اور آپ کو مدینہ بلا لے۔ اور ہماری یہی خواہش بھی ہونی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں مدینہ بلائے، ہمیشہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینہ بلائے۔ دعا کریں، آپ کا یہ خادم ایک بار دیکھ کر کے آ چکا ہے اور انشاءاللہ پھر 26 میں جانے والا ہے۔ اللہ فضل فرمائے اور تمام راستوں کو آسان کر دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں کی بھی مدینے میں حاضری ہو جائے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی مدینہ بلائے، پیارا پیارا مدینہ دکھائے۔ ابھی ہمارے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے فریاتو جیسے ایک مطلب کم آبادی ہی کہہ لیجئے اس کو اپنے اعتبار سے، 6 لوگ ہیں نا، مدینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کے جانے کو قبول فرمائے، ان کے حاضری کو قبول فرمائے، اور سفر کی صعوبتوں پریشانیوں سے انہیں بچائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنے جانے والے ہیں آپ
اس سفر پہ جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے عظیم سفر ہے. اس سے بہتر، اس سے پاکیزہ، اس سے معزز اور محترم کوئی سفر نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ سفر ہے، معزز محترم سفر ہے. سنیے سنیے، ٹائم نہیں ہے، آپ بھی لوگ بتائیے گا پھر ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ. ہاں، سب سے عظیم سفر ہے یہ، جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہ سب سے عظیم سفر ہے. ہاں، اس لیے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے. یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر کالسفر. سفر ہے نا جہنم کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے. تو اگر آپ کو جانے آنے میں یا وہاں رہنے میں کوئی پریشانی ہو تو کبھی شکوہ اور گلہ مت کیجیے گا، کبھی بھی شکوہ اور گلہ مت کیجیے گا. یہ سوچئے گا کہ یہاں پہ آ کے اگر میں پریشانی برداشت کر رہا ہوں تو اللہ اس کا کل جزا مجھے عطا فرمائے گا. اور آپ کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے. ارے اسی تپتی ہوئی صحرا پہ بلال کو سلا کر کے، لٹا کر کے، سینے پہ پتھر رکھ کر کے مارا جا رہا تھا اور ستایا جا رہا تھا، لیکن کبھی اپنے زبان پہ شکوہ نہیں لائے، کبھی گلہ اور شکوہ نہیں کیا. ہمیشہ الاحد الاحد کی صداؤں کو پکارتے رہے اور بتاتے رہے کہ اسلام کے لیے اگر تکلیفیں دی جائے تو برداشت کرنا قبول ہے، لیکن پیغمبر سے کوئی آ جائے یہ کبھی قبول نہیں ہے، یہ کبھی قبول نہیں ہے. ہاں، اس لیے اگر پریشانیاں ہو تو پریشان نہ ہوں گے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. کھانا آپ کو گھر سے بہتر ملے گا، بستر آپ کو گھر سے بہتر ملے گا، سارے انتظامات آپ کو گھر سے بہتر ملیں گے. لیکن بسا اوقات کبھی کبھی کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو اگر کچھ ایسا ہو تو آپ گھبرائیں گے نہیں، گلہ شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ یہی کریں گے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو لوگ مارے تھے، ستائے تھے، گالیاں دیے تھے، پریشان کیے تھے. پیغمبر نے کبھی بددعائیں نہیں کی، پیغمبر نے کبھی برا بھلا نہیں کہا. جبریل سے کہا جبریل ہاتھ اٹھا، پیغمبر دعا کرتا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اہد قومنا فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں. اے رب کعبہ، جس دن یہ لوگ مجھے جان لیں گے، جس دن یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے، مجھے گالیاں نہیں دیں گے، مجھے بڑا برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ میرے لیے میدانوں میں اپنی گردنوں کو کٹائیں گے، اپنی قربانیاں پیش کریں گے، لیکن میرے اوپر اور مذہب اسلام کے اوپر کبھی حرف آنے نہ دیں گے. اسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں. ہاں، اس لیے اگر کچھ پریشانی آئے تو پریشان مت ہوئیے گا. ہاں، حالانکہ پریشانی آئے گی نہیں، پریشانی آئے گی نہیں. ہاں، اللہ بچائے. لیکن اگر کبھی کچھ ہو جائے تو پریشان نہیں ہوں گے. اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے. اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے. اگر آپ تیار ہو گئے ہیں تو اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں. انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہاں سے خوشبو آئی ہے باغوں میں، ہمیں معلوم ہے کہاں سے خوشبو آئی ہے باغوں میں. میرے آقا پھولوں میں اپنا پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میرے آقا پھولوں میں اپنا پسینہ چھوڑ آئے ہیں. اور بچانے کے لیے دین کی عظمت کو، بچانے کے لیے دین کی عظمت کو حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں.
हुसैन इब्न अली हज का महीना छोड़ आए हैं। अभी ये लोग उम्रा करने के लिए मदीना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। हाँ, सारे लोग यही कहेंगे मदीना जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए उम्रे और हज में से किसी का कोई भी एक रुकन मदीने में अदा नहीं किया जाता है। तवाफ मक्के में, सफा मरवा की सही मक्के में, और बालों का मुड़वाना ये सब मक्के में। सारे के सारे अरकान मक्के में अदा किए जाते हैं। मदीना जाना फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुअम्मा तो यही है, सोचने की बात तो यही है कि सारे अरकान मक्के में अदा हो, मदीना जाना वाजिब क्यों नहीं है, फर्ज क्यों नहीं है? बताना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर मदीना जाना फर्ज होता या वाजिब होता तो इंसान मजबूर होकर के मदीना जाता, मजबूर होकर के मदीने की हाजिरी देता। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरा महबूब, रब का महबूब मदीने में आराम फरमा है। अरे महबूब की बारगाह में कोई मजबूर होकर के नहीं जाता है। कल भी लोग हुजूर की बारगाह में मसरूर होकर के जाया करते थे, आज भी सारे लोग मदीने मसरूर होकर के जाया करते हैं, खुशी से जाया करते हैं, इस उम्मीद के साथ जाया करते हैं कि उम्रे के सारे अरकान मक्के में अदा किया हो, लेकिन कबूलियत की सर्टिफिकेट मोहम्मद अरबी मदीने से अदा करेंगे, मदीने से देंगे। ज़ियारते हरमैन शरीफ है, अल्लामा मौलाना ज़मीरुद्दीन इस्माइल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मदीना जाना फर्ज या वाजिब नहीं रखा गया, वरना इंसान मजबूर होकर के जाता। लेकिन पैगंबर की बारगाह में जाना है, पैगंबर की बारगाह में हाजिरी देनी है, तो इंसान मजबूर होकर के नहीं बल्कि मसरूर होकर के जाए, खुशी खुशी जाए। आप याद रखें, जब काबे का आप तवाफ करेंगे ना, तो काबे का वो जो मिज़ाब रहमत है, परनाला है, वो भी इशारा कर रहा होता है, ऐ हाजियों, ऐ उम्रा करने वालों, रुकन यहाँ पे अदा कर रहे हो, अरकान यहाँ पे अदा कर रहे हो, तवाफ यहाँ पे कर रहे हो, सफा मरवा की सही यहाँ पर कर रहे हो, बाल यहाँ पे मुड़वा रहे हो, अरफात में जाकर के यहाँ पे खड़े हो। लेकिन याद रखना कि सारे रुकन तुम मक्के में अदा करो। अगर हज के कबूलियत की सर्टिफिकेट चाहते हो, उम्रे के कबूलियत की सर्टिफिकेट चाहते हो, तो ये परनाला इशारा कर रहा है, मदीने चले जाना, मदीने जाओगे, तुम्हारा हज भी कबूल होगा और तुम्हारा उम्रा करना भी कबूल होगा। इसलिए याद रखे, जो लोग कहते हैं ना कि हुजूर कुछ नहीं दे पाते हैं, हुजूर कुछ नहीं देंगे, हुजूर को कुछ इख्तियार हासिल नहीं है, ये लोग भी मदीने जाया करते हैं, ये लोग भी वहां पे जाके हाजिरी दिया करते हैं, ये लोग भी मवाज़े अक़दस में जाकर के सलामी पेश किया करते हैं। मैंने पूछा एक गुमराह करने वाले लोगों, मेरे सुन्नी जियाने भाइयों को बहकाने वाले लोगों, तुम ये बताओ, तुम तो ये कहते थे हिंदुस्तान में रह करके कि मदीने वाला कुछ नहीं दे सकता है, मदीने वाले के पास कोई पावर नहीं है। अरे हज के सारे रुकन तो तुम मक्के में अदा कर लिए हो, उम्रे के सारे रुकन तो तुम मक्के में अदा कर लिए हो, अब मदीने आने की क्या बात है, अब मदीने आने की क्या जरूरत है? तो वो भी यही जवाब देते हैं, रुकन तो सारे वहां अदा होते हैं, लेकिन कबूलियत की सर्टिफिकेट मदीने से दी जाती है, मदीने से अदा की जाती है। इसीलिए कबूलियत की सर्टिफिकेट लाने के लिए हमें भी मदीना आना पड़ता है। इसलिए याद रखें, मदीना कोई आम जगह नहीं है, मदीना कोई आम जगह नहीं। अभी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे मक्के के हवा में भी थोड़ी सी है ना सख्ती है, वहाँ की हवा जो उसमें भी थोड़ी सी सख्ती है और वहाँ के लोगों में भी सख्ती है। लेकिन यही आप मदीने आए, मदीने के हवा में भी नरमी है और उनके दिलों में भी नरमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है मेरे पैगंबर का, ये करम है मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर जब तक मक्के में रहे, मक्के के दिलों को नरम नाजुक करके रहे, लेकिन मक्के से हिजरत करके जब मदीना गए और आज उस हरे गुंबद के नीचे आराम
نرم و نازک کیے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پیغمبر جب زمین کے اوپر زندہ تھا تب بھی امن کا پیغام دے رہا تھا، تب بھی محبت کے پیغام کو عام کر رہا تھا۔ پیغمبر جب زمین کے نیچے آرام فرما ہے تب بھی تمہیں امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جہاں رہو امن کو بانٹتے رہو، محبت کو عام کرتے رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، تم آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے۔ اور مدینہ ہے کیا؟ مدینہ ہے کیا؟ مدینے کو جاننے کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مدینے کو جاننے کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو مدینہ جاتا ہے آنا نہیں چاہتا ہے، جو مدینہ جاتا ہے وہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، میری اور آپ کی بات چھوڑ دیجئے، ہم تو اور زیادہ نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم تو اور زیادہ نہیں آنا چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنے جلیل القدر